اسرائیلی فوج نے اس وقت شام پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی فوجیں بھیج دی ہیں۔ صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جو شام میں اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، باغی فورسز کی جانب سے، ریبلز کی جانب سے شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیکن اس سب کا فائدہ اس وقت اسرائیل بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے۔ ایک طرف دمشق پر انہوں نے بھاری حملہ شروع کر دیا، فضائی حملے شروع کر دیے، ملٹری بیسز کو، ڈیفنس سسٹمز کو اور ان کی ایئر فورس بیسز کو، ہر جگہ جہاں پر ان کی ملٹری بیسز موجود ہیں وہاں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اندر گھس گئی ہیں اس وقت اسرائیل کی فورسز شام کے، اور سیریا میں ایک طرف لوگ جشن منا رہے ہیں تو دوسری طرف اسرائیلی فوج ان کے اندر گھس رہی ہے اور مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ لیکن کوئی نہیں ہے جو ان کو ریٹیلیٹ کرے، کوئی نہیں ہے جو ان کو روکے، کیونکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو تھی وہ اس وقت ہٹ چکی ہے، مٹ چکی ہے۔ بشار الاسد اس وقت بھاگ چکے ہیں۔ کیا بشار الاسد مر چکے ہیں یا وہ زندہ ہیں؟ ترکیہ نے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، جو پہلے خاموش تھا۔ ان ریبل فورسز جو بھی کارروائیاں کر رہی تھی اس کے دوران امریکہ نے اپنی فوجوں کا انخلا روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس وقت ہماری پالیسیز کی وجہ سے کریٹ کی گئی ہیں، اور خطے کا جو ایک توازن ہے، خطے میں ایک طاقت کا توازن ہے، وہ تبدیلی جو اس میں آئی ہے یہ ہماری وجہ سے آئی ہے، ہماری پالیسیز کی وجہ سے آئی ہے۔ روس اس وقت اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے۔ بڑی اپڈیٹس، بڑی ڈیولپمنٹس آئی ہیں، سب آپ کو بتائیں گے۔ جتنی بھی اس وقت کشمکش ہے، جتنی بھی اس وقت کنفیوژن ہے، سب دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میں جواد یوسف ہوں۔ بڑی اپڈیٹ تو سب سے پہلے ناظرین یہ ہے کہ دارالخلافہ کے اندر اس وقت تحریک الشام کی فورسز اتوار کے ٹائم انٹر ہوتی ہیں۔ وہاں پر لوگ جشن مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بشار الاسد اس وقت ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ بشار الاسد کا جو گھر ہے دمشق میں، صدر کا جو گھر ہے، وہاں سے وہ مختلف چیزیں لے کر، سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ دمشق کی سڑکوں پر جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فائرنگ کی جاتی ہے ریبل فورسز کی جانب سے، ان انقلابی فورسز کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے۔ لوگ نکلتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اس وقت مختلف پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ امریکہ اور اسرائیل کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ کیا شام کو آلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ کیا شام یوز ہوا ہے؟ کیا شام کا حال بھی لیبیا کی طرح ہوگا؟ کیا شام کا حال بھی قذافی کی طرح ہوگا، صدام حسین کی طرح ہوگا؟ کیا امریکہ اس وقت استعمال کر رہی ہے شامی ان ریبل فورسز کا، اس عوام کا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب شام کی جو ریبل فورسز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا استعمال بالکل بھی نہیں ہوا۔ تیسرا پرسپیکٹیو اس وقت یہ پایا جا رہا ہے کہ ایران کو سب سے بڑا ایک دھچکا ملا ہے، کیونکہ ایران کے جتنے بھی گروپس تھے، وہ جن گروپس کی حمایت کر رہا تھا لبنان میں، غزہ میں، ان کا سپلائی لائن، ان کی ایک سپلائی چین جو ہے وہ کٹ چکی ہے، ان کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ ابو محمد الجیلانی جو کہ سربراہ مانا جاتا ہے یہ تحریر الشام کا، اس تحریک کا جو کہ اس وقت شام پر مکمل طور پر قابض ہو چکی ہے، جس نے بشار الاسد کے رجیم کو 24 سالہ اقتدار کو ناظرین ختم کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ہم بات نہیں کریں گے بشار الاسد کی کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، کیونکہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکے۔ وہ ڈکٹیٹر تھا، کیسا لیڈر تھا، اچھا تھا، برا تھا؟ نہیں، وہ اس وقت فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کا جہاز جس میں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ لیکن بڑی خبر اس وقت سامنے آئی ہے، غیر ملکی خبر ایجنسی روس، ان کی خبر ایک ایجنسی ہے، اس کے مطابق یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ بشار الاسد اپنی فیملی کے ہمراہ ماسکو میں اس وقت موجود ہے، ماسکو پہنچ چکا ہے، وہ مکمل سیف ہے۔ اب وہ وہاں سے کیسے نکلا یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی تک کی خبروں کے مطابق بشار الاسد اتوار کی صبح کو ایک طیارے میں بیٹھتا ہے۔ وہ طیارہ ملٹری بیسز اور جو بحری بیسز تھی، بحری مشقیں جہاں پر کرتے تھے روس، اور جہاں پر وہ بیسز قائم تھی شام کے اندر، وہاں پر وہ طیارہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کو لے کر جایا جاتا ہے روس۔ روس تک جب پہنچایا جاتا ہے تو جو طیارہ تھا اس کا ٹرانسپونڈر وہ ذرا پرانی جنریشن کا تھا، جس وجہ سے وہ سگنل کی کنیکٹیوٹی کے ایشوز آتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ خبریں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر تیزی سے گردش کرتی ہیں کہ جو طیارہ جس میں بشار الاسد بھاگ رہا تھا اس طیارے کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور بشار الاسد جس طیارے میں تھا اس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، اور بشار
اسد کی ہلاکت کی خبریں آ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت ماسکو روس میں موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ترکیہ نے ایک عزم ظاہر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ڈیزاسٹر کے، بغیر کسی بڑے حادثے کے، ریبل فورسز جو ہیں، یہ تحریکیں جو اس وقت چل رہی ہیں بشار الاسد رجیم کے خلاف، یہ اپنے اختتام کو پہنچے، یہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ یہ ترکیہ کی جانب سے رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹس جاری کی گئی تھی جمعے کے روز، اور پھر انہوں نے کہا کہ خطے میں ایک نئی تبدیلی ہے، ایک نئی حکومت قائم ہوگی، شام پر مکمل حق ان کی عوام کا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم جائیں گے دمشق میں، ہم صلاح الدین ایوبی کے مزار پر دعا کریں گے، ہم وہاں پر جائیں گے، استقبال کریں گے ان کا، ان فورسز کا، ان لوگوں کا، ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ ترکیہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ 57 اسلامی ممالک ہیں ناظرین، 57 اسلامی ممالک میں صرف ایک اسلامی ملک ترکیہ کی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ شام کے اندر جو کشیدگی ہے، شام کے اندر اس وقت جو ہوا ہے مختلف تحریکوں کی وجہ سے، جن کو بیک کر رہی تھی امریکہ، جن کو بیک کر رہی تھی اسرائیل، اور جن کو بیک کر رہی تھی ترکیہ، تو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ انتہائی کشیدگی کا باعث بن رہی ہے، جو کہ مختلف سوالات اٹھا رہی ہے کہ آخر ترکیہ 57 اسلامی ممالک میں کیوں شام کی صورتحال پر وہ اس طریقے کا اظہار خیال کر رہا ہے، اس طریقے کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ترکیہ اس وقت خوش ہے۔ واحد وہ اسلامی ملک جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل یہ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا اور خوشائند ہوا۔ بشار الاسد ایک الائے تھا روس کا، بشار الاسد ایک الائے تھا ایران کا، لہٰذا اب اس کے رجیم کا خاتمہ ہوا ہے، وہ جنگ جو کہ 11-12 سال سے عوام شام کی لڑ رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، اب کچھ سوال جنم لیتے ہیں کہ ترکیہ آخر ایسی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہا ہے؟ کیا ترکیہ اس وقت ایران کی اتنی انوالومنٹ برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ ایران کی انوالومنٹ کیا ترکیہ کے لیے خطرہ تھی؟ اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی ہو، سب سے زیادہ اس وقت فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل اس خطے کے اندر جو کشیدگی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امریکہ کو، وہ خطے کے اندر اس کشیدگی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی فورسز کے انخلا کرنے پر پابندی لگا دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز وہاں پر موجود ہوں گی اور جو بھی وہاں پر یہ صورتحال ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے کسی بھی ریبل تنظیم کو۔ وہ ابو محمد الجیلانی جو کہ اس سب کا سربراہ تھا، جس کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا گیا ہے، جس کو ایک دہشت گرد قرار دیا گیا ہے ناظرین مختلف مغربی ممالک کی طرف سے، جس کو ایک دہشت گرد قرار دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، جس کو ایک دہشت گرد قرار دیا گیا ہے مختلف مسلم ممالک کی وجہ سے، مختلف مسلم ممالک نے بھی اسے دہشت گرد قرار دیا ہے، اس کی پابندی ہے، کسی بھی سرحد کو وہ عبور نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اسی ملٹری لیڈر کو، اسی اپوزیشن فورسز کے لیڈر کو، ابو محمد الجیلانی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کی حمایت حاصل ہے، اسی لیڈر کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اور انہی ریبل فورسز کے لیڈر کو ترکیہ کی بھی حمایت حاصل ہے، جس طریقے سے ترکیہ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ سوال تو سب سے بڑا یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایران جو کہ اس وقت لبنان کا ساتھ دے رہا تھا اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں، ایران جو کہ ساتھ دے رہا تھا حزب اللہ کا، ایران جو کہ ساتھ دے رہا تھا اس وقت حماس کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو گروپس لڑ رہے تھے ان کا ہوا ہے، کیونکہ شام کی سرزمین استعمال کی جا رہی تھی ان کی مدد کے لیے، شامی فورسز کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کی مدد کے لیے، لہٰذا یہ سب سے بڑی جیت ہے اسرائیل کی۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے ناظرین کہ اسرائیلی میڈیا اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے، آپ سکرین شاٹس دیکھ رہے ہوں گے جو چل رہے ہیں، کہ اسرائیل اس وقت 14 کلومیٹر تک داخل ہو چکا ہے شام کی سرزمین میں، سیریا کی حدود میں اسرائیلی فورسز 14 کلومیٹر تک داخل ہو چکی ہیں اور ان مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ سب سے بڑے مقام پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے، اونچے مقام پر جس کو کہا جاتا ہے ہرمون ماؤنٹین، ہرمون ماؤنٹین پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے، اور یہ لبنان کے پاس ہے۔ اب یہ تو بالکل بات واضح ہے کہ اس سے نقصان شام کو تو پہنچے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لبنان کو بھی نقصان پہنچے گا، حزب اللہ کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ ہائیسٹ پوائنٹ اس وقت ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، 5 سے 6 شہروں میں یہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ اقوام متحدہ کی جہاں پر وہ بیس ہے اس پر کنٹرول کر لیا ہے اس وقت اسرائیلی فورسز نے، اور وہ داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں، ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
اس کے بعد سیکیورٹی بیسز کو، ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو خطرہ اس وقت ان کو شام کی جانب سے تھا، شام کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کے لیے اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی گورنمنٹ اس وقت سرگرم ہو چکی ہے۔ اور دوسری جانب روس کیا کہہ رہے ہیں؟ روس نے کہا کہ یہ ایک سیٹ بیک ہے ان کے لیے۔ روس اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہے۔ ڈاؤن فالز ہوتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ شامی فوج نے اور شامی گورنمنٹ نے ہم سے مدد نہیں مانگی، ہماری طرف سے انہوں نے لڑنے کا نہیں کہا، اس وجہ سے ہم نے اپنی فورسز نہیں بھیجی، ہم تو مکمل تیار تھے۔